بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور حضرات، رانا سہیل رانا سے حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے بارے میں آج کل صرف ایک ہی خبر کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ خبر ہے الیکشن سکیجول، جس کا اعلان اگلے 1-2 دن میں ہو جائے گا، کیونکہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہونے ہیں تو ان کو 12-13 تک الیکشن سکیجول کا اعلان کرنا ضروری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ لیکن الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں ہونا تو قاضی فاضل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور لازمی ہوں گے پاکستان میں، اللہ کرے کہ الیکشن ہوں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، ایک اور پہلو بھی تو ہے نا، الیکشن نہیں بھی ہو سکتے۔ اگر الیکشن نہیں ہو سکتے تو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بھی تو بات کرنی ضروری ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ میں جتنی باتیں کروں گا پاکستان کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے، الیکشن کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پر کیا 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 گیا اور کس کس طرح سے الیکشن پوسٹ پون کیے جاتے رہے۔ مشرف دور میں بھی تو خیر کیے گئے تھے، اور اس طرح کر کے سب لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی، جو بھی ویک پوزیشن پہ ہوتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی الیکشن ملتوی ہو جائیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی کوشش اپنی ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھے الیکشن نہ ہو اور کسی نہ کسی بہانے سے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ تو اس کی 2-3 بڑی پرانی ٹیکنیکس ہیں۔ نمبر 1 تو کہ ملک کے اندر ہنگامے بازی شروع کروا دی جائے، کسی بھی بات پہ پروٹیسٹ کروانے کے لیے کوئی بھی ایشو بنا کے، کوئی نان ایشو کو ایشو بنا کے ملک کے اندر ہنگامے بازی شروع کر دی جائے۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو، بظاہر نظر نہیں آتی۔ پھر ایک اور بڑی ان کی ڈرٹی گیم ہوتی ہے ایجنسیز کی، کہ وہاں پر آپ سیکٹرین ایشوز کے اوپر وائلنس کروا دیں، یعنی کہ شیعہ سنی فساد کروا دیں۔ اللہ نہ کرے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ شیعہ سنی بڑے امن پسند لوگ ہیں پاکستان کے، اور سب مل جل کے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلو بھی وہاں پر، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن کے اندر لان تان کی جاتی ہے، دوسرا کیا جاتا ہے، جیسے ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ابھی تک الیکشن کی ہوا ہی نہیں بنی، ابھی ماحول ہی نہیں بنا الیکشن کا کہ وہاں پر لگے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ وہاں پر تو کینڈیڈیٹ تک کو کنفرم نہیں ہے، جو ٹکٹ لے بیٹھے ہیں یا لینے کے وعدے پر موجود ہیں یا لے چکے ہیں یا لینے کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے جو پیسے لگیں گے 5-7 کروڑ روپیہ الیکشن کے اوپر، یہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس پہلو پہ میں بات کرنے کے لیے، تو ایک پاکستان کے اندر ایک اور بڑی پرانی ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی، انڈیا کے اندر بھی ہوتی تھی، کہ بارڈروں پہ فوجیں لے آئیں، دونوں طرف سے بارڈر پہ فوجیں آ جاتی تھی۔ تو پھر جو ہوتا تھا کہ رحیل شریف تم نہ جاؤ، فلانے تم نہ جاؤ، اس طرح کے نعرے بازی، اس طرح کے بینرز اور پلے کارڈز لے کے کچھ لوگ نکل آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا رہا، سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح لیکن ایک چیز اور ہے، ٹیکنیکل جو ہے وہ ہے، جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یا حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، ان کو بہت عدالتوں نے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ حلقہ بندیوں کی پٹیشنز الیکشن سے پہلے نپٹا سکیں گی یہ عدالتیں؟ اس کو بھی گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے کہ حلقہ بندیاں بہت چیلنج ہو چکی ہیں، اور یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لوگوں کو الیکشن لڑنے کے پورے اپنے حقوق میسر نہیں ہوں گے، تو پھر الیکشن فیئر کیسے ہوں گے؟ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن، پولیٹیکل وائلنس، پولیٹیکل ساری چیزیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ہتھیار ہے اس وقت، وہ ہتھیار جنرل ضیاء نے بھی استعمال کیا تھا، پرویز مشرف نے بھی استعمال کیا تھا، کہ ملک کی جی انسٹیبل سچویشن ہے، فائنینشیل سچویشن بڑی انسٹیبل ہے، اکانومی بڑی پور ہے، بہت ڈاؤن ہے ہماری اکانومی، تو ہم نے اکانومی کو اوپر لے کے چلنا ہے، ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے، اکانومی اوپر جائے گی۔ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ شاید مہنگائی کم ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، اس کو گراؤنڈ بنا کے۔ تو 2-3 بار یہ گراؤنڈ استعمال ہو چکی ہے، پتہ نہیں اب کوئی نئی گراؤنڈ لی جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ لی جائے۔ ایک اور چیز ہے، وہ بھی قانونی چیز ہے، وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ دونوں عدالتیں، ایک جنرل امپریشن ہے کہ وہ یہ کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں۔ اگر یہاں سے اسٹے ہو جاتا ہے، وہ جی دیکھے جی کے پی کے نے تو پہلے کہہ دیا نا کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کا ہی کوئی پیسہ نہیں ہے، تو الیکشن ہم کہاں سے کروائیں گے، یہی اس طرح بلوچستان سے کچھ آ جائے گا۔ ان ایشوز کو چھوڑ دیں، عدالتوں سے اگر یہ اسٹے ہو جاتی ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو آپ تو بڑے آسانی سے کہہ دیں گے ہاں جی وہ تو اسٹے ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا۔ نہیں، اسٹے کو ویکیٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائزی صاحب، وہ اس کو ویکیٹ کر دیں گے، کہ جسے کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں کہ وہ اسٹے توڑ دیں گے، اسٹے ختم کر دیں گے
کہ نہیں جی الیکشن لازمی ہوں گے، اور قاضی فائز صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ کو یا ان کے سٹینڈ سے پیچھے کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں وہ سب سے زیادہ خطرناک ٹیکنیک کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ ہے فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے۔ پاکستان پورے میں نہیں کریں گے، کسی ایک صوبے میں کر دی جائے، KPK میں کر دیں فائنینشیل ایمرجنسی کو۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا ہمارے لیے تو تنخواہیں دینے کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تو آلریڈی گراؤنڈز بنائی جا چکی ہیں کہ وہاں پر اب طیارے کو لینڈ کرنا ہے۔ گراؤنڈز یہ ساری بنا چکی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساری گراؤنڈز بنا چکی ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا، اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن میں اس صورتحال میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو بنائی ہے نا جی، وہ وزیروں کی ایک قطار، لمبی قطار، اسی وقت بھی کہہ دیا تھا لوگوں نے کہ یار یہ کوئی خطرناک ہی کام لگ رہا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو میں کرنا چاہ ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف حافظ صاحب جنہیں عرف عام میں حافظ صاحب کہا جاتا ہے، ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب، وہ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے۔ اب کرسمس کے دن ہے، نئے سال کے دن ہے، اور یہاں پر کینیڈا میں بیٹھا مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ لوگ کس طرح مصروف ہوتے ہیں اپنی پری کرسمس پریپریشن کے اندر۔ نیو ایئر سے پہلے وہ کس طرح اپنے مصروف ہوتے ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ اور ان بیزی آورس کے اندر یکدم جنرل عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب وہاں پر الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی اکانومی کے ریوائول کے حوالے سے بات کریں گے، یہ دونوں ایشوز چل رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو ان کی باتوں کی صورتحال ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر، جو ہم رشیا کے ساتھ، خیر اس پہ تو ایک الگ سے پروگرام ہوگا، وہ بعد میں بات کریں گے، فی الحال اسی بات کو فوکس کرتے ہیں۔ اب یہ مشروط ہے الیکشن ہونا یا نہ ہونا جنرل عاصم منیر کی امریکہ سے واپسی تک، کیونکہ جب وہ واپس آئیں گے یا ان کے دورے کے دوران کچھ سٹوریز، کوئی وسپرنگز باہر آئیں گی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو کن کن شرائط پر ہو رہے ہیں۔ اور ایک بہت اہم چیز کہ جو بھی حکومت ہے یا جو بھی حکومت بنے، وہ کمنگ جون کے اندر ان کو IMF کے ساتھ دوبارہ ڈیل کرنی پڑے گی۔ وہ دوبارہ ڈیل ہوگی، کیا اس قابل ہوگی وہ جو گورنمنٹ آئے گی؟ یہ سارے پہلو مد نظر رکھنے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر کا اگر کچھ شرائط طے پا جاتی ہیں امریکہ کے ساتھ الیکشن کروانے کے لیے تو الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کچھ اس طرح کی شرائط طے ہوتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اسی گورنمنٹ کو کنٹینیو کروا دیں، تو اگر یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی تو اس کے اوپر بھی میں بتا دوں آپ کو، اگر گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی تو پھر یہاں پر پرائم منسٹر چینج ہوں گے، پرائم منسٹر انوار کاکڑ نہیں ہوں گے، پھر ان کی جگہ کوئی اور آدمی آ کے سیٹ پہ بیٹھے گا اگر یہ الیکشن ملتوی کنٹینیو کروائے جاتے ہیں۔ اور اگر ملتوی کر دیے جاتے ہیں یا الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو یہ کیبنٹ آگے چلے گی اور کاکڑ صاحب ریپلیس کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واپس آئیں، کچھ اس طرح کی شرائط طے نہ ہوں، یا اللہ کرے کہ کچھ اس طرح کی شرائط مل جائیں کہ جہاں جا کے آپ الیکشن کروائیں، اور وہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے، فیئر ہوں گے، انفیئر ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، نہیں ہوگی، یہ سارا کچھ جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ سے ڈکٹیشن لینے کے بعد پاکستان آئیں گے، جب پہنچیں گے تو پھر وہاں پر وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے اندر اگلے 2 دن الیکشن یا ان کے دورے کی واپسی تک، بے شک اسکیجول کا اعلان ہو جائے، وہاں پر اعلان ہونا ہے، اس نے اپنے وقت کے مطابق کر دینا الیکشن کمیشن نے، لیکن اگر فائنینشیل ایمرجنسی کی گراؤنڈ کے اوپر، کیونکہ دیکھیں نا جی اسٹیلز ملز کا آلریڈی انہوں نے کر دیا ہوا ہے، PIA کا آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے، صوبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں پاس قوت خرید ختم ہو چکی ہے، تو فائنینشیل ایمرجنسی کی گراؤنڈز تو موجود ہیں۔ اور فائنینشیل ایمرجنسی کی گراؤنڈز کے اوپر اگر حکومت کو اسی کو کنٹینیو کروایا جاتا ہے یا الیکشن ملتوی کروائے جاتے ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بدنامی نہیں ہوگی، وہ رسوائی نہیں ہوگی جس کی عام حالات کے اندر دوسرے ممالک ڈس لائک کرتے ہیں کہ وہاں پر الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے، کیونکہ ایمرجنسی جو فائنینشیل ایمرجنسی ہے ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے۔ لیکن جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ہمیں توقع ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی بہانے کو سامنے نہیں آنے دیں گے، اگر انہیں سلو موٹا بھی لینا پڑا تو وہ لیں گے، اور الیکشن ہوں گے ملک کے اندر۔ اور اللہ کرے کہ عاصم منیر صاحب بھی اپنے دورے سے یہی لے کے آئیں کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور پھر ٹرانسپیرنٹ کرائیں گے، اور سب پارٹیوں کو، سب لوگوں کو، سب لیڈرز کو، سب سیاستدانوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اگلا ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔